نماز میں ہاتھ کہاں پر باندھیں، اس کے کتنے طریقے ہیں؟ نماز میں ہاتھ باندھنا میری ویڈیو دیکھ لیں، ایک ہی طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ آپ نے بائیں زرہ کے اوپر رکھنا ہے. آپ ایسے رکھ لیں، ایسے رکھ لیں، خود بخود الٹیمیٹلی وہ ناف کے اوپر آ جاتا ہے، یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، دونوں طریقے درست ہیں. ہاتھ سینے پر ہی باندھنے چاہیے، اس لیے کہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے حبیب کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا ہوا تھا اور دونوں کو آپ نے سینے پر رکھا ہوا تھا. صدر کہتے ہیں چھاتی کو، سینے پر رکھا ہوا تھا. تو صحابہ خود گواہی دیتے ہیں. اور مرد کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندھے. اگرچہ سینے پر ہاتھ باندھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کے آخری ایام کا جو عمل منقول ہے وہ یہی ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. اور ادب بھی اس میں آپ دیکھیں زیادہ نظر آتا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے میں اور نیچے ہاتھ باندھنے میں فرق ہے. ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا افضل ہے، چونکہ حضرت علی کی روایت ہے کہ من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، کہ سنت ہی ہے حضور کی کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھے اور ناف کے نیچے ہو. اس بارے میں احادیث بہت مختلف ہیں، اس وجہ سے اس میں فقہا کا اچھا خاصا اختلاف ہے. ہر فقی نے ایک حدیث کو اصل بنا کے دوسری میں تعویل کیے، اور اس بارے میں جو یہ شدت ہے کہ بس میرا ہی طریقہ جائز ہے، باقی سب قرآن و حدیث کے منکر ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں بعض یوٹیوبرز آپ کو ملیں گے، یہ بالکل ناجائز اور حرام طریقہ ہے، یعنی اس طرح سے امت میں پھوٹ ڈالنا. تو اس میں بہت سارے طریقے ہیں، ہر فقیہ کی کوئی نہ کوئی دلیل ہے، ہر مجتہد کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے. تو اس بارے میں جو امام حنیفہ کا موقف اور فقہ حنفیہ کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھے جائیں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، اور ان دونوں انگلیوں سے ایسے چھلا بنا کے یہ تین انگلیاں سامنے رکھی جائیں. تو یہ طریقہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور ان کے فالوورز کے نزدیک زیادہ بہتر ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ اس طرح سے تمام حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا ہے. تو اس طرح دایاں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی جب پشت پہ ہم رکھتے ہیں اور انگلیوں کو بازو پہ رکھتے ہیں، تو اس طرح سے دونوں قسم کی حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو ہر فقی کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے. تو اس میں یہ جو آج کل طریقہ چل رہا ہے نا کہ اپنی رائے کو دوسروں پہ مسلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہی طریقہ ٹھیک ہے باقی غلط ہے، اور ہم ہی قرآن حدیث کو مانتے ہیں باقی نہیں مانتے، یہ بہت غلط طریقہ ہے. تو ہر فقی نے، امام شافعی کے یہاں دایاں ہاتھ کو اس طرح سے بازو کے اوپر رکھا جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے اس حدیث کو ترجیح دی جس میں دائیں بازو کے بائیں بازو کا تذکرہ ملتا ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں انسان ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پہ رد نہ کرے. اب روایت کی بات تو الگ، روایت تو کسی کے پاس بھی صحیح نہیں، نہ سینے پر نیچے، سب میں کچھ کمزوریاں. کہتے ہیں کہ یہ ذرا مراج اڑا کر بن رہے ہیں، مراج اڑا کر کہتے ہیں، صحیح کسی کے پاس نہیں. مگر دیکھنے کی بات یہ تجربہ کر لیں کہ ہاتھ یہاں باندھیں گے نا آپ، تو جتنی دیر مرضی کھڑے رہیں اور پڑھتے رہیں آپ ایزی ہوں گے. یہاں ہاتھ کر لو، ذرا محنت ہے نا اوپر اٹھانا، یہ تھک جاتا آدمی. وہ مسئلے کی روح سے بے شک بندے رہے تنگ پڑتے ہیں. یہاں جتنے ہاتھ جانے سے چلے گئے، یہاں آپ نے باندھے ہو، بے شک جتنی مرضی تلاوت کرے اور کر کے دیکھا سکون رہے گا، آپ کو پریشانی نہیں. یہاں تو آپ نے اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، تنگی ہوگی. یہ تجربے کی بات ہے، ویسے ضد کا تو علاج ہی کوئی نہیں، جائز سب ہے. یہ کرنے ہی نہیں چاہیے. پھر یہ دیکھیں نا کرتے بھی ایسے ہیں، کوئی یہاں سے پکڑتا ہے کونی سے اس طرح پکڑا، کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا. بھائی صاف تو حدیث پاک میں آتا. حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل. کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے، دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں، ایس بائیں ہتھیلی پر تھی، یہاں تھے، یہاں یوں کوئی نہیں تھے، یہاں ہاتھ. بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو، یہ قبض کہلاتا ہے، ہتھیلی یہاں رکھو، یہ گٹ کو پکڑ لو، یا یہ ساری چاروں انگلیں پانچوں انگلیں یہاں رکھو، وضع. یہ کوئی نہیں کہ کلائی پر رہ جاؤ اور کونیوں پکڑو. اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح، سنت بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں حاصل کرے نا. بالکل غلط، کوئی حوالہ نہیں. ہتھیلی پر آنی چاہیے، اس کے بعد یوں پکڑ لیں آپ آسانی کے لیے، اوپر رکھ لیں. جب ہم نماز میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اب نماز میں ہاتھ باندھنے کہاں ہے؟ کچھ لوگ آپ کو کہیں گے جی آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں ناف کے اوپر، کچھ کہیں گے ناف کے نیچے. یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں.
आप नाफ के ऊपर हाथ बांधो तो भी हदीस पाक में है, आप नाफ के नीचे हाथ बांधो तो भी हदीस पाक में। ये बात याद रखें, मर्द इन दो जगहों पे हाथ बांधते हैं। सीने पर हाथ बांधना मर्द की किसी सही हदीस में नहीं है, इसीलिए हम नाफ के ऊपर हाथ बांधे और नाफ के नीचे हाथ बांधे, दोनों को ठीक कहते हैं। नाफ के नीचे हम बांधते हैं, ऊपर वाले को ठीक तो कहते हैं लेकिन बांधते नीचे हैं। इसकी क्या वजह है? वजह तरजीह क्या है? इसकी दलील क्या है? इस तरह वजन किसका है कि नाफ के नीचे हाथ बांधो? बाबा इस पर हजरत अलीउल मुर्तज़ा का अमल भी है और हदीस भी है। बाकी हदीसों का अमल बाकी सहाबा का है नाफ के ऊपर, लेकिन हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के उसूल को फॉलो करते हैं कि जिस जगह सहाबा में इख्तलाफ आ जाए तो उसकी मानो जो खलफा राशिदीन है। तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा की हदीस है, सुनन नबी दाऊद है, उसमें हदीस पाक सही मौजूद है। हजरत अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं, इन्न मिनस सुन्ना वज़ुल कफ़ी अलल कफ़ी फिस सलाती तहत सुर्रा। फरमाया सुन्नत रसूलुल्लाह की ये है, नमाज में दायां हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे और इन दोनों को तहत सुर्रा नाफ के नीचे रखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर, रुस्क यानी गुट पर, जिसको उर्दू में गिट्टा और पंजाबी में गुट कहते हैं, इस गिट्टे पर रखा और अपनी कलाई पर रखा, यानी इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ रखा। तो अब हाथ बांधने कहाँ है? अबी दाऊद में 756 नंबर हदीस है। मौला अली फरमाते सुन्नत यह है कि बंदा दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखे।